السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں میرے دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو مزید بخیر و عافیت رکھے، تمام آفت و بلیات سے، دشمنان اسلام کی دشمنی سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اندر بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام نے اپنی کوتاہی کی، رب سے مغفرت کی طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا، اور سب سے المناک اور دردناک واقعہ جو پیش آیا وہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے ایک سب سے چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرات حسنین انہی کی اولاد ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے نواسے سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک عام آدمی جب اپنے رشتہ دار سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا ایک عالم ہوتا ہے، لیکن وہیں پہ وہ ذات جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، جس کے صدقے میں دنیا کے اندر رنگینیوں کو بکھیرا گیا، جس کے صدقے میں جنت کو سجایا گیا، وہ ذات اگر کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت کا انتہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے تو اپنے دشمنوں سے بھی محبت کی ہے، اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول کو کتنی اذیتیں دی، کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول کو کیسی کیسی تکلیفیں دی، اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے۔ میرے دوستو، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ کے رسول کو فتح یابی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے رسول جب مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ آواز لگاتے ہیں، الیوم الملحبہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا دن ہے۔ تو دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے دشمنوں سے بھی محبت فرما رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایسا شخص، ایسا انسان اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے اہل و عیال سے محبت جب کریں گے تو ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ سجدے میں ہوا کرتے تھے، حضرات حسنین جب آپ کی پشت پہ چڑھ جایا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ کر اپنا سر نہیں اٹھاتے کہیں میرے نواسے کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں میرا نواسہ گر نہ جائے جس کی بدولت اسے چوٹ پہنچے۔ اتنی محبت، جب تک کہ حضرات حسنین آپ علیہ السلام کی پشت سے جدا نہ ہو جاتے تھے تب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، یعنی سجدے کو طول دیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے اور حضرات حسنین دروازے سے داخل ہوتے اور گر جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو منقطع کر دیتے اور سب سے پہلے جاتے حضرات حسنین کو اپنے گود میں لیتے، پھر جا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اتنا سے آپ تو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضرات حسنین کو، نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے،
اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا، اس لیے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت میں سے۔ اب کس طرح حضرات حسنین کو شہید کیا گیا، حضرات حسنین نے اپنی جان کی قربانی کیوں دی، میں آپ کو اپنے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔